بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم سورہ طٰہٰ کے اندر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جادوگروں کا قصہ چل رہا تھا ہمارے سبق کے اندر۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ فرعونی جو جادوگر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جمع ہوئے تھے ایک میدان کے اندر، اور ان کا آپس میں جو مناظرات کہہ لیں، مباہلہ کہہ لیں، مقابلہ کہہ لیں، تو وہ ان کا وہاں پر ہوا تھا۔ تو فرعونیوں نے کیا کیا تھا، اپنی رسیاں اور اپنے جو عصا تھے وہ پھینکے تھے، اور وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے تھے۔ تو آج اس سانپوں کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کیا ری ایکشن فرمایا، وہ سارا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، خیفۃ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف ہوا۔ خیفتاً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ احس اوجس کا معنی بتا رہے ہیں، اور خیفتاً یہ مفعول ہے اوجس کا، اور موسیٰ اس کا فاعل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف پایا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو خوف مراد ہے وہ یہ خوف ہے کہ جادوگروں کا جادو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جو لوگ میدان کے اندر جمع ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان جادوگروں کی اس جادو کو دیکھ کر ایمان لانے سے پھر جائیں، وہ اپنے کافر ہونے پر ہی ثابت قدم رہے۔ اس چیز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف کو ڈالا۔ تو یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ اے خوف من جہتی ان نصیرہم من جنس معجزتی، ان کو یہ خوف ہوا کہ ان کا جو جادو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی جنس سے، این یلتبس امرہ علی الناس، یعنی ان کا جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان جادوگروں کا جو جادو تھا، دونوں کی جنس ایک تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی سانپ بنتا تھا، اور ان کے جو عصا تھے اور لاٹیاں تھی وہ بھی سانپ بنتے تھے۔ تو ظاہراً یہ ان کے درمیان ایک جنس پائی جا رہی تھی، جس وجہ سے آپ کو خوف ہوا کہ شاید لوگ ملتبس ہو جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ این یلتبس امرہ علی الناس، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ لوگوں پر ملتبس ہو جائے گا، مشابہ ہو جائے گا، فلا یؤمنوا بہ، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قلنا لہو لا تخف انک انت العالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرمایا لا تخف، تم خوف نہ کر، بے شک تو بلند ہے، علیہم ان جادوگروں پر تم بلند ہے، بالغلبت، کیونکہ غلبے کے ساتھ، یعنی تم ان پر غلبے کے ساتھ بلند ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے اس کو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے اس کو پھینکو۔ اور وہ کیا تھا، وہ تھا، یہاں پر ماں کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، وَهِيَ عَصَاهُ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ تلقف، وہ عصا نگلے گا، ما صنعوا انما صنعوا قید ساحر، قید ساحر، اور نگلے گا جو وہ بنا رہے ہیں، جو وہ بناوٹ کر رہے ہیں، ان تمام کو یہ سانپ، یہ عصا کیا کرے گا، نگلے گا۔ انما صنعوا قید ساحر، بہرحال ان کا یہ بنانا یہ جادوگروں کا قید ہے، جو بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے، جادوگروں کا قید ہے، جادوگروں کا مکر ہے، فریب ہے۔ تو تلقف یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ وہ نکلے گا آسان، اس کی معنی آگے بتا رہے ہیں، تب یعنی وہ نکلے گا، اے جنسی، یعنی جادو کے جنس سے، ان کا جو کرتے ہیں وہ جادو کی جنس میں سے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی،
تو جو جادوگر ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، حیث ہوتا جہاں کہیں بھی جادوگر آ جائے وہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، بسحر ہی اپنے سحر سے، اپنے جادو سے۔ فَأَلْقَى موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ حکم بجا لایا، اور القا موسیٰ عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینک دیا۔ فَتَلَقَّفَتْ كُلُّ مَا صَنَعُوا، تو جو وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کیا، ان تمام کو وہ عصا مبارک نگل گیا۔ فَتَلَقَّفَتْ، نگل گیا، کل ما صنعوا، جو وہ کرتے تھے، ان تمام کو وہ نگل گیا، یعنی سارے سانپ تھے، سارا میدان سانپوں سے بھر گیا تھا۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، تو جتنے بھی سانپ میدان کے اندر تھے ان سارے سانپوں کو نگلتا جا رہا تھا، نگلتا جا رہا تھا۔ تو پھر وہ جو جادوگر تھے وہ مغلوب ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ پھر جادوگروں کا کیا حال تھا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگروں کو سجدے کی حالت میں گرایا گیا۔ القی السحرۃ، جادوگروں کو گرایا گیا، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی وہ گر پڑے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہے۔ خروا ساجدین للہ، وہ گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ پھر ان کے ساتھ فرعون نے کیا معاملہ کیا وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم، فرعون نے کہا کہ کیا تم ایمان لا چکے تھے اس پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دیتا، یعنی میں نے جو تمہیں حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرو، میرے اس حکم دینے سے پہلے کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے؟ یہ حمزہ استفہامیہ ہے۔ تو قال کے بعد فرعون، قال کا فاعل نکالا، اور بتحقیق الحمزتین و ابدال الثانیۃ الفن، تو دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ بھی ہے، یعنی آمنتم، اور ابدال الثانیۃ الفن، اور دوسرے حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کرنے کے ساتھ بھی، یعنی آمنتم، یہاں پر مد ہے نا، مد کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک الف ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ ہوتا ہے، دوسرا جو حمزہ ہے اس حمزے کو بھی الف کے ساتھ تبدیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ قرات کا بحث ہے، جو ماہر قاضی صاحب ہیں ان کے اندر ایک باریک سا فرق ہوتا ہے جو ایک ماہر قاری صاحب ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو آزن کے بعد اس کا فائل نکالنا، میں نے جو حکم دیا اس سے پہلے تم ایمان لا چکے تھے، انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی معلمکم، یعنی یہ تمہارا استاذ ہے جادو کے اندر، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ پھر فرعون کہتا ہے فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تو میں ضرور بضرور تمہارے ہاتھ اور تمہاری ٹانگیں، تمہارے پاؤں کاٹوں گا برخلاف، تو ضرور بضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف برخلاف، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹی ٹانگ کاٹوں گا، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھی ٹانگ کاٹوں گا، یعنی برخلاف میں تمہاری ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹوں گا، یہ فرعون نے دھمکی دی۔ تو حال بمعنی مختلفتن، یعنی اس حال میں کہ وہ مختلف ہوں گے اعضاء، یعنی الید الجمنہ، یعنی سیدھے ہاتھ کاٹوں گا، و ارجو للیسرا، اور تمہاری الٹی ٹانگیں کاٹوں گا، ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، اور میں تمہیں کھجور کے تنے پر پھانسی دوں گا، سلیب چڑھاؤں گا یعنی پھانسی دوں گا، اور ضرور بضرور میں تمہیں کھجور کے تنے پر پھانسی دوں گا۔ تو یہاں پر فی
کا معنی تو ویسے ہوتا ہے میں، لیکن یہاں پر علیہا کی معنی میں ہے، یعنی اس میں نہیں دوں گا بلکہ اس کے اوپر دوں گا، یعنی اس کے اوپر لٹکاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو تم ضرور ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب کے اعتبار سے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ایونا اشد عذابا و ابقا، ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ سخت ہے عذاباً عذاب کے اعتبار سے، و ابقا اور باقی رہنے کے اعتبار سے، یعنی نفس و رب موسیٰ، یعنی میری جان، فرعون کہہ رہا ہے میری جان زیادہ عذاب کے اعتبار سے سخت ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے وہ زیادہ شدید ہے عذاب دینے کے اعتبار سے اور باقی رہنے کے اعتبار سے۔ ایونا کی یہاں پر معنی بتائی، ادومو یہ ابقا کی معنی بتائی، ادومو علی مخالفت ہی، اپنے مخالفت پر دائم رہنے والا کون شخص ہے، کون ہے۔ آگے جو جادوگر تھے جو ایمان لا چکے تھے وہ کہتے ہیں قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، انہوں نے کہا ہم ہرگز تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، ہم ہرگز تمہیں ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو واضح نشانیاں ہمارے پاس آئیں، جو واضح نشانیاں ہمارے پاس آئی ہیں ہم اس پر تجھ فرعون کو ترجیح نہیں دیں گے یا تجھے اختیار نہیں کریں گے، ہم تجھے چنیں گے نہیں، نو سرو کا یعنی نختار کا، ہم تجھے نہیں اختیار کریں گے۔ البینات کی معنی بتا رہے ہیں الدالت علی صدق موسیٰ، جو نشانیاں جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے پر دلالت کرنے والی ہیں۔ والذی فطرنا فقد ما انت قادر، تو یہاں پر والذی یہ واو، اس کے اندر دو احتمالات ہیں، واو قسمیہ بھی ہے اور یہاں پر واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر واو قسمیہ ہوگا تو پھر ترجمہ ہوگا اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد انصاف فیصلہ کر، ما انت قادن جو تم کرنے والا، فقد کر جو تم کرنے والا ہے۔ تو واو یہاں پر قسم کی معنی بھی ہے اور عطف کریں گے تو اس کا عطف ہوگا ما جا انا، تو اس کا عطف ہوگا ما پر، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، اگر اس کو عاطفہ مانے تو اس کا ترجمہ ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے پاس واضح نشانیاں آئیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم اس پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، جو واضح نشانیاں ہمارے پاس آئیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا، ان دونوں چیزوں پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، یعنی ہمارے نزدیک واضح نشانیاں بھی اہم ہیں، ہمارے نزدیک وہ ذات بھی اہم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، یہ جادوگروں نے کہا۔ تو فطرنا کا معنی بتایا خلقنا، اور آگے کہہ رہے ہیں اے اسمع ما قلت، یعنی کر جو تو نے کہا کہ میں تمہاری ٹانگیں کاٹوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، جو تو نے کہا ہے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ انہوں نے یہ کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی میں کر لیتی، تم جو بھی کرو گے تو تم اس دنیا والی زندگی میں کرو گے، دنیا کی زندگی کے بعد تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ وَأَن نَصَبُ عَلَى اتساعی، تو یہ اتساع یعنی ابھانے پر یہاں پر اس کا نصب ہے، اے فیہا یعنی اس دنیا کے اندر، حاضل حیات الدنیا، تد دنیا ہے نا، حاضل حیات الدنیا، تو یہاں پر اتساع کی ہے تو اے فیہا یعنی دنیا کی زندگی میں، وَتُجْزَى عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، اور اس پر تجھے جزا دی جائے گی آخرت کے اندر، یعنی جو تم کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو آخرت میں اس کی اور جزا کے اندر تمہیں عذاب دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق کا خلاصہ تھا اور عبارت تھی، اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔